لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تلبسوا الحق بالباطل صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، مفصل اور تفصیلی گفتگو رات آپ حضرات کے سامنے آ چکی، لیکن آپ حضرات نے جب ارادہ ہی کیا کہ نماز فجر کے بعد بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہو، تو بہت مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، کیونکہ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دین کی بات سنتے تو ہیں، لیکن سننے کے بعد جہاں سنی وہیں چھوڑ دی اور عمل کی نیت معاف فرمائیے گا اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی ہونا چاہیے۔ گفتگو کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دوا کتنی ہی کارگر کیوں نہ ہو، غذا کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، جب تک اسے عمل میں نہ لایا جائے، کوئی دوا کھائے نہیں تو بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے بتائی تھی کہ تم اپنی پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پچھلی قوموں کے پیچھے چلو گے اور ضرور چلو گے، یہاں تک کہ اتنی برابری کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا اس طرح ان کے پیچھے چلنا چاہو گے، شبرن شبرن، بارش ان کی اتباع کرو گے، کہیں فرمایا ذراعن ذراعن، ہاتھ در ہاتھ ان کے پیچھے چلنا چاہو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا اومن اور کون؟ ہاں انہی کی طرح چلو گے۔ یہ جیسے یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کو نہیں مانا، نہیں ماننے سے مراد جو آج ہم کہتے ہیں نہیں مانا، انہوں نے ہرگز یہ کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں اتری، یہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل نہیں فرمائی ہے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کتاب میں جو لکھا تھا اسے اپنی زندگی میں نہیں اتارا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام
مصر سے انہیں لے کر صحرائے سینا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو حکم دیا کہ چلو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شریعت عطا کی ہے. فرعون کے ظلم اور ستم سے، اس کے ظلم و استبداد سے، اس کی جابرانہ اور ظالمانہ حکومت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ فرمایا اور اسے اپنے حکم سے دریا کی موجوں میں ڈبو کر دیدہ عبرت بنا دیا. اب تمہارے سامنے بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے. اس قوم، اس مسجد پر، اس بیت المقدس پر، تمہارے اس قبلے پر بنو عمالقہ کا قبضہ ہے. اس قوم سے چھڑانے کے لیے نکلو، اس سے جنگ کرو. بس یہ حکم، اس پر کیسے عمل کریں؟ پوری قوم بس پیش میں پڑ گئی. اب موسیٰ علیہ السلام جو ان سے بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی طاقتور قوم جس کا ڈنکا بج رہا ہے، جس کی توتی بول رہی ہے، جس کے پاس بے پناہ ہتھیار ہے، جس کا نام ہی عمالقہ ہے. عربی میں عمالقہ طاقتور قوموں کو کہا جاتا ہے. اس سے ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم لڑیں جا کر، اس سے ہم مقابلہ کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ہاں تو بڑے جابر اور ظالم لوگ ہیں. اور یہاں تک کہا کہ ہم ہرگز اس شہر کی طرف نہیں جائیں گے. لن ندخل فیہا ما داموا، جب تک وہ وہاں ہیں ہم نہیں جا سکتے. پہلے ذرا جانچ کرائیے کہ ہم ان سے مقابلے کے طاقت بھی رکھتے ہیں. 12 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمائے کہ ذرا وہاں جانا اور جائزہ لینا، اور وہاں سے جائزہ لینے کے بعد پھر اپنی قوم میں آنا. لیکن قوم میں آ کر بزدلی کی باتیں مت کرنا، دل توڑنے والی باتیں مت کرنا. چونکہ مجھے بتانا کہ حالات کیا ہیں، اس قوم کی کتنی تیاریاں ہیں، وہ کیسی لڑاکا ہے. لہذا 12 لوگ گئے، واپس بھی آئے جائزہ لے کر. 2 لوگ ان میں سے، ایک کا نام غالب بن یقنہ اور دوسرے کا نام یوشع بن نون تھا. انہوں نے تو اس قوم کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ ایسی بہادر قوم نہیں ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہو تو یہ ہمیں شکست دے دے. وہ حوصلے بلند لے کر آئے، تجزیہ کر کے آئے کہ انشاءاللہ ہم اگر آگے بڑھے تو بیت المقدس کو فتح کر لیں گے. لیکن باقی جو 10 تھے انہوں نے قوم میں آ کے افراتفری پھیلا دی اور ایسی باتیں کریں جو قوم کے دلوں کو اکھیڑنے والی تھی کہ وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو ان کے سامنے چڑیاں نظر آ رہے تھے. بڑے دیو ہیکل لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے ہتھیار ہیں، ان کی بڑی اونچی ٹریننگ ہے اور انہوں نے بڑی مشق کی ہوئی ہے، ان کی تو عجیب و غریب فوجیں ہیں، یہ ہے اور وہ ہے. پوری قوم کو آ کر انہوں نے ایسا خوف زدہ کیا کہ جو کچھ حوصلے تھے وہ بھی توڑ دیے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میری قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، طے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر تم نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح سے ہمکنار فرمائے گا. اگر تم اٹھ کھڑے ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سرزمین تمہیں دے گا، تمہاری مسجد اقصی تمہیں ملے گی، تمہارا قبلہ تمہارے کنٹرول میں آئے گا. مگر پوری قوم نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ تم سے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں.
کل فرعون کے مقابلے پر ابھار پہار کر ہمارا برا حال کر دیا، وہ تو اتفاق سے بچ گئے ہم، ورنہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، انہوں نے تو موت کے منہ میں لا کے کھڑا کر دیا، اور اب پھر کہہ رہے ہیں ابھی ایک کو تو ہم نے نجات مشکل سے ملی ہے، عیش کے تو اب دن آئے ہیں، سکون کی راتیں آئی ہیں، چین کے اب ہمیں زندگی گزارنے ملے گی، اب یہ پھر کہہ رہے ہیں اس سے لڑ کر کے تباہ ہو جائے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اور اس ایک ایک بات پر اس وقت کے مسلمانوں کو ذرا آپ جانچتے چلیے، یہی صورتحال مسلمانوں کی آج ہو بہو انہی کے نقش قدم پر۔ بعض لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑو، ان کے مقابلے میں اپنا ایک نیا لیڈر بناؤ۔ یہ تو اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، اپنے میں سے ایک نیا لیڈر بنا لیتے ہیں، ایک نیا اپنا امیر چن لیتے ہیں اور واپس چلتے ہیں مصر، اور وہیں پہ چل کے فرعون کی زمینوں پہ، فرعون کے محل پہ، فرعون کے گھروں پر، اس کے باغوں پر، اس کے چشموں پر، اس کے کنووں پہ چل کے اپنے قبضہ بھی کریں گے اور آرام سے مصر میں نئی زندگی گزاریں گے، کیونکہ مصری قوم تو ختم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بالکل کریکٹ، اوکے، رائٹ، واہ سبحان اللہ، کیا آئیڈیا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، یہ قوم نبی کے ہوتے ہوئے، اپنے رسول کے ہوتے ہوئے، کلیم اللہ کے ہوتے ہوئے، اور جن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا رہبر نہیں بن سکتا تھا، دوسرے کو رہبر چننا یہ گمراہی تھی۔ جیسا کہ پیچھے ان کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو ان کی قوم نے سامری کو اپنا رہبر بنا لیا تھا، ایسے ہی یہ قوم کر رہی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی اور جب ان کو ابھارا، اور جب کالب بن یوحنا اور یوشع بن نون نے ان کو حوصلہ دلایا کہ اے لوگوں کیوں بزدلی کا سکوت دے رہے ہو، کیوں تم آگے نہیں بڑھ رہے، کیوں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، کیوں تم اپنے قبلے کو اس قوم سے آزاد کرانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، تو موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک، اور تم کہتے ہو اس کے پاس بہت بڑے لشکر ہیں، جبرائیل بڑی طاقت والا فرشتہ ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو غیبی قوتیں ہیں، جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے، قوم سمود کو ہلاک کیا ہے، قوم نوح کو برباد کیا ہے، تم اور تمہارا رب جا کے لڑ کیوں نہیں لیتا؟ تم دونوں چلے جاؤ اور لڑو۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ہم یہاں بیٹھے، جب فتح ہو جائے تو بتا دینا، ہم آ جائیں گے زندہ باد کرتے ہوئے جھنڈے لے کر۔ لن ندخل ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں طاقتور قوم ہے ہم نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے ہم۔ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سرزمین جو ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، وہ سرزمین اگر وہ اس پر چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہر نبی، ہر کتاب، ہر رسول، ہر شریعت میں رہا۔ جیسے آج ہم سے کہا گیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے، راستہ نہیں راستے کھول دیں گے۔ پوری قوم نے کہا چلو اونٹ تیار کرو، گھوڑے موجود ہیں، واپس مصر چلتے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر غصہ آیا اور اللہ نے کہا مصر جا کر دکھاؤ، جاؤ دیکھیں کیسے مصر جاتے ہو۔ فإنها محرمۃ، اب تمہارے لیے وہ سرزمین 40 سال تک حرام قرار دی گئی ہے۔ یتیہون فیہ، اسی وادی میں رہو گے 40 سال، اس لیے اس وادی کا نام وادی تی ہے۔ دن بھر چلو، رات کو وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے چلے تھے، جا کر دکھاؤ، نہ مصر ملے گا نہ بیت المقدس تمہیں ملے گا۔ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بات نہیں مانی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام تمہیں دیا اس کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں، اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر نیا لیڈر چننے کی تیاریاں کر لی تم نے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ، 40 سال تک اب اس وادی وہ جگہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی وادی میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسی وادی میں ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور یہ قوم وادی تیہ میں بھٹکتی رہی۔ 40 سال کے بعد جب ان کے یہ ٹکا سا انکار کرنے والے لوگ مر گئے، زمین میں دفن ہو کر گل گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی نسل کو پیدا کیا جو سختیوں میں پلی، جس نے جنگل میں پریشانیاں دیکھی، اس نے پھر یوشع بن نون کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا صحرا سجا کر اور تاج نبوت باندھ کر ان سے کہا حکم ابھی واپس نہیں لیا جائے گا، پھر تمہیں جانا ہے، جاؤ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اور اسے آزاد کرانے کے لیے، اور نہیں یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے، وہ سرزمین اور مقدس سرزمین ہے اور وہ قبلہ ہے تمہارا، اسے آزاد کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس انتظار میں مت رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آزاد کر کے تمہیں دے گا۔ یوشع بن نون اس لشکر کو لے کر نکلے۔ قرآن کی تفسیر پڑھیے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یوشع بن نون نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا، ہو گیا فتح، لیکن وہ نہیں فتح کر سکے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سے انکار کر دیا۔ آج ذرا اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھیے اور پوری مسلم قوم کا ذرا حال دیکھیے کہ پوری مسلم قوم انہی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن ہمارا دستور ہے، دعویٰ تو یہ ہے کہ رسول ہمارے رہبر ہیں، لیکن رسول اللہ کہاں رہبر ہے؟ ہر قوم کا اپنا رہبر الگ، ہر ملک کا رہبر الگ، رہبر تو وہ ہیں ہمارے جو ہمیں قرآن کی طرف آنے ہی نہ دے۔ دستور کہاں ہے قرآن ہمارا؟ کہاں ہے قرآن ہمارا دستور؟ کہاں قرآن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ کہاں مانا ہے ہم نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کہ اس پر عمل کرنا ہے؟ اور میں اس سے ایک آگے بڑھ کر کہوں تو ہم ان سے بھی 2 جوتی آگے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے میں سے رہبر مانا تھا، بنانے کی کوشش کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو، باقی ہم میں سے جو بنی اسرائیل میں سے کسی کو رہبر بنا لیں گے۔ ہم میں تو یہ حال یہ ہے کہ ہم کافروں کو رہبر بنائے ہوئے ہیں، مشرک ہمارے رہبر ہیں، بت پرست ہمارے رہبر ہیں، یہودی اس قوم کے رہبر ہیں، عیسائی اس قوم کے رہبر ہیں، اور کبھی ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا، غلط راہ پر چل پڑے ہیں، غلطی کا احساس بھی نہیں۔ ابھی امام صاحب نے دعا کرائی، اس دعا میں جو الفاظ ہیں وہ ہم نے سن تو لیے، لیکن کبھی غور کیا کہ اللہ کے رسول نے کیسی جامع دعا ہمیں سکھائی ہے؟ یہ لفظ کیوں ہمیں بتائے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھائیے اور حق کی اتباع کی بھی توفیق نصیب فرمائیے، اور جو باطل ہے اسے باطل ہی دکھائیے اور باطل سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں کو حق باطل نظر آ رہا ہوگا اور باطل حق نظر آ رہا ہوگا۔ نہ کیوں آپ کہیں گے بخار کے مریض کو میٹھا پانی کڑوا نظر آتا ہے، سانپ جسے ڈس لیتا ہے، جس کے جسم میں زہر اتر جاتا ہے تو اسے نیم جو کڑوا ہے میٹھا نظر آتا ہے، اور جو میٹھا ہے گنا
وہ اسے کڑوا نظر آتا ہے، نمک شکر کی طرح کھا لیتا ہے، اور بڑی عمدہ اسے نیند آتی ہے، سانپ کے کاٹے ہوئے کو کہتا ہے کچھ مت کرو مجھے سونے دو، کیونکہ اندر زہر اتر گیا ہے۔ لوگ اسے جگانے کی کوشش کرتے ہیں، رات بھر اسے جگایا جاتا ہے، جہاں سانپ نے کاٹا ہے وہاں سے نشتر لگا کے خون نکالا جاتا ہے کہ زہر اس کا نکل جائے، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بڑی عمدہ نیند آ رہی ہے، آج تک ایسی نیند کبھی آئی نہیں۔ یہی حال ہوتا ہے کہ جب قوموں کے اندر باطل کا زہر اتر جاتا ہے اور بیماری سے ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو انہیں صحیح غلط اور غلط انہیں صحیح نظر آتا ہے۔ جب نفس کے پرستار اور خواہش کے بندے حق پر باطل کا کپڑا اسے چڑھا دیتے ہیں اور باطل کو لپیٹ دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو باطل حق نظر آتا ہے اور حق باطل نظر آتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے یہودیوں سے کہا، کیونکہ وہ ایسا کر چکے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو حق پر باطل کا لباس مت چڑھا دینا۔ تلبیس کہتے ہیں اس پر لباس چڑھا دینے، اور حق کو مت چھپانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے ایسا مت کرنا۔ وہ ایسا کر رہے تھے، انہوں نے ایسا کیا، اور ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پچھڑوں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے، جیسے جوتے کا تلوا دوسرے تلوے کی برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح برابری کرنا چاہو گے۔ آج بھی روئے زمین کی یہی صورتحال ہے کہ جو حق ہے اسے باطل بنا کر میڈیا اور ساری دنیا پیش کر رہی ہے، اور اس میں کچھ ہمارے بھی اپنے شامل ہیں۔ کیا آج جہاد اور دہشت گردی کو آپس میں گڈمڈ نہیں کر دیا گیا؟ جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، اسے الگ الگ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ گڈمڈ ہی تو کیا کہ جہاد کسے کہتے ہیں اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ اب عوام الناس تو بیچارے کیا کریں، ان کے سامنے تو اعلان ہوتا ہے کہ دہشت گرد مخالف کانفرنس ہوگی، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چلو بھائی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، یہ دہشت گردی کن کون رہا ہے، یہ دہشت گرد ہے کون، یہ آپ مخالفت کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ کیا فلسطین میں وہ مسلمان جن کے ملک پر، جن کی مقدس سرزمین پر ناپاک یہودیوں نے، ناپاک شیطان کی اولادوں نے، خنزیر و بندر کی اولادوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو مسجد اقصی کو اپنی جوتیوں سے ناپاک کرتے ہیں، جو جب چاہتے ہیں ان کے گھروں پر بم گراتے ہیں، جو جب چاہتے ہیں ان کی بیٹیوں اور ان کی عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، جو جب چاہتے ہیں بچوں کے سامنے ان کی ماں کو چھین کر لے جاتے ہیں اور لوہے کے پنجرے میں بند کر کے اسے قید میں ڈال دیتے ہیں، بچیاں تڑپتی رہ جاتی ہیں، اولادیں روتی رہ جاتی ہیں، جو جب چاہتے ہیں کسی فلسطینی بچے کو جو اسکول جاتا ہے اس کا بستہ چھین لیتے ہیں، اور جب وہ اپنے بستے کو مانگتا ہے تو اس کے سینے میں یا اس کی کمر میں گولیاں داغ دیتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں تو کسی کے باپ کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بچے کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اس کے خلاف کوئی وہ قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ مجاہدین ہیں، یہ اسلام کے سپاہی ہیں، یہ اسلام کے شیر ہیں۔ جب ہم کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم ہر طرح کے ہم یہ تمیز نہیں کرتے کہ ہم ان کی مخالفت کریں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو دہشت زدہ کر رکھا ہے۔ ہم تو دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، کہاں نہیں ہونی چاہیے، کر کون رہا ہے دہشت گردی؟ پھر ہمیں عراق کی وہ قوم جس کا کوئی جرم نہیں، جس کا کوئی ستم نہیں، جب 1990 میں اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو آپ بتاؤ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمن چڑھ آئے
اور وہاں پر حملہ آور ہو جائے تو وہاں کے رہنے والوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ عراقی قوم کا قصور بتاؤ، اس نے کیا قصور کیا تھا، اس کا کیا قصور تھا، وہ اس نے کس کو مارا تھا، اس نے کس کی مخالفت کی ہے جو 1990 سے لے کر کے آج تک ان کے معصوم بچوں کو میزائلوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں پر قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کی آبادیاں تباہ کر دی گئی، ان کے شہر ختم کر دیے گئے، ان کی بچیاں اٹھائی گئیں اور جیلوں میں ننگے جسم ان کے ساتھ زنا بالجبر ہوئے۔ اگر ان کے بچے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کر اس ظالم قوم سے لڑنے کے لیے آ گئے تو ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اس لیے کہ امریکہ کو مار رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر ہم اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ارے دہشت گردی الگ ہے، اپنی سرحدوں کا دفاع الگ ہے، جہاد الگ ہے۔ انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا، ہم نے قرآن و سنت سے نہیں پوچھا۔ ہم جوش میں آ کر کہتے ہیں اسلام میں تو جنگ ہے ہی نہیں، اسلام میں تو قتل و قتال ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلتے ہو، اسلام میں جنگ نہیں ہے؟ ارے بتاؤ مجھے، اسلام میں جنگ نہیں ہے؟ کتنی جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پتا ہے؟ نہیں ہے، اسلام میں تو کہیں بھی جنگ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے تو کوئی جنگ لڑی نہیں، میرے تو خیال میں ہے نہیں۔ وہ تو طائف میں پتھر کھاتے رہے، اس کے سوا کچھ آپ نے کیے۔ یہ طائف کا ایک واقعہ جنگ کے حکم کے آنے سے پہلے کا ہے، یہ اس مرحلے کا ہے جب نبی دعوت و تبلیغ کے فریضے پر لگے ہوئے ہیں، یہ اس وقت کا ہے۔ اور جب فتح مکہ کے بعد آپ کو پتا چلا کہ قبیلہ حوازن آپ سے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے، تو مکے سے فتح کے فوراً بعد رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال کا مہینہ گزارا اور ذیقعدۃ الحرام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 تو وہ صحابہ تھے جو مدینہ سے مکے کو فتح کرنے آئے تھے، اور 2,000 وہ مسلمان تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، انہیں لے کر آپ حنین کے میدان میں نکلے کہ نہیں نکلے؟ یہ حنین میں کیا ہوا تھا؟ یہ کیا ہوا تھا حنین میں؟ یہ کون پڑھا رہا ہے آپ کو؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کس نے اپنا قلم بیچ دیا ہے؟ یہ کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بیچ کر کے اپنے پیٹ بھر لیے ہیں؟ یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات اور انجیل و زبور کو بیچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ کیا میری آیتوں کو تھوڑی قیمتوں مت بیچو؟ یہ بیچ رہے تھے۔ یہ حنین میں کیا ہوا تھا کہ صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں نفع نہ پہنچایا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کون تھا جو خچر پہ سوار ہو کر اعلان کر رہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہوں اور میں ابن مطلب ہوں، میں مطلب کا بیٹا ہوں۔ اے سنو تمام عربوں، سنو اہل طائف اور حوازن سنو، اگر ایک ایک چلا جائے گا مجھے چھوڑ کر تو میں اپنے گھر سے نہیں ہٹنے والا ہوں، اپنے مقام سے نہیں ہٹنے والا ہوں۔ اگر تم عرب ہو تو میں عرب کی سب سے اونچی شاخ بنو اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، آؤ تمہارے خنجر و نیزے میں دیکھوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت عباس سے کہا آواز لگاؤ عباس، کہاں ہیں انصار اور کہاں ہیں مہاجرین اور کہاں ہیں بیت رضوان پر مجھ سے موت کی بیعت کرنے والے؟ لوٹ آؤ ہلم الیہ۔ تب صحابہ لوٹ آئے اور پھر قبیلہ حوازن جو بڑا مشہور قبیلہ تھا، جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، جو اپنے اونٹ اور اپنی بکریوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، جو اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر آیا تھا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے یا تو مر جائیں گے اور یا محمد رسول اللہ کو شکست دے کے رہیں گے، لہذا ان کو رسول اللہ نے گرفتار کیا۔ اور ان میں درید بن سما نام کا ایک بوڑھا شخص تھا، انتہائی بوڑھا تھا، جو جنگ میں شریک تھا، رسول اللہ نے اس کا سر قلم کیا۔
آپ کو تو اتنا پڑھایا گیا کہ اسلام میں بوڑھوں کا قتل نہیں ہے. ہاں بوڑھوں کا نہیں ہے، لیکن وہ بوڑھا جو جنگ میں شریک ہے اس کا قتل جائز ہے، کیا جائے گا. اسلام میں نہیں ہے. ارے کیسے کہہ رہے ہو اسلام میں کیا نہیں ہے؟ اسلام میں وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے. نہیں، اسلام میں تو جنگیں ہے ہی نہیں. 27 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے ہیں. امام بخاری نے نقل کیا ہے، کتاب المغازی یہی ہے. یہ کون مسلمان ہے؟ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ کس نے پڑھایا؟ کون ہے استاد؟ یہودی عیسائی؟ اور وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے ہاتھوں اپنا علم بیچ دیا ہے. بیچ دیا انہوں نے. یہی ہے تلبیس، یہی ہے حق کو چھپانا، یہی ہے باطل کا لباس حق کو پہنا دینا. اور حق کا چھپانا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اسے آدمی جرم نہیں سمجھتا. حق کے چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم یہود کو ایمان سے محروم کر دیا. محروم کر دیا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ سامنے، پیشن گوئیاں سامنے ہیں، آیات سامنے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن حق نہیں بتایا. اس لیے کہ اگر حق بتا دیا تو یہ تو سب رسول اللہ کے پاس چلے جائیں گے. اپنے پاس نذرانے کون لائے گا؟ اپنے پاس تحفے کون لائے گا؟ اپنی ہمیں سواریاں کون پیش کرے گا؟ ہمیں عمدہ لباس کون دے گا؟ ہمارے ٹھاٹ باٹ کیسے چلیں گے؟ چھپا گئے حق کو، اور جب حق کو چھپایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا. یہ میں نے وہ مثال دی ہے کہ کس طرح حق کو باطل سے گڑمٹ کیا جاتا ہے. کہ آج باطل جہاد کو، اسلامی جنگ کو، اللہ کی زمین پر اس کی شریعت کے نفاذ کو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے. علامہ اقبال نے تو اس وقت کہا تھا جو کفر برخیزد از کعبہ کجا ماند مسلمانی. جب کعبے ہی سے کفر اٹھ کھڑے ہوگا تو مسلمانی کہاں رہ جائے گی؟ جب توحید کے مرکز ہی سے کفر کے قافلے روانہ ہوں تو پھر مسلمانی کہاں رہ جائے گی؟ اور کیا ماضی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خانہ کعبہ خود کفر کا مرکز تھا کہ نہیں تھا؟ وہاں 360 بت تھے کہ نہیں؟ وہاں اللہ کو سجدہ کرنا ناجائز اور حرام تھا. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو ابتدا میں سجدہ کرنے کی وہاں اجازت نہ تھی، اور سجدہ کرنے کی جزا یہ تھی کہ کبھی آپ کا گلا گھوٹا گیا تو کبھی آپ کو وہاں قتل کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے. کیا وہ قرآن کی آیت یاد نہیں ہے؟ کیا وہ لوگوں کو واقعہ یاد نہیں ہے جب آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کے اتنا دبایا گیا، اسے مروڑ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل کے باہر آ گئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو چھوٹی بچی ہیں ان کی چیخیں نکل گئیں، اور انہوں نے کہا یہ لوگ میرے ابا کو آج قتل کر دیں گے، ہے کوئی بچانے والا؟ تو صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے اور لپکتے ہوئے آئے اور دھکا مکی دے کر لوگوں کو ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ وہ جملہ تھا جو فرعون کے دربار میں ایک مومن نے کہا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ اس لیے کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، فرعون نہیں ہے. جب امریکہ 42 ملکوں کو لے کر عراق کی سرزمین پر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آج زمین کا رب میں ہوں رب، مجھے سجدہ کرو، میرے قدموں میں سر جھکاؤ، میرا بنایا ہوا دستور مانو، میرا بنایا ہوا قانون مانو،
جو شریعت میں نے تمہیں لکھ کر دی ہے، جس میں شراب حلال ہے، جس میں زنا حلال ہے، جس میں جھوٹ جائز ہے، جس میں شرک و بت پرستی کی پوری اجازت ہے، اسے نافذ کرو اپنے یہاں۔ جب وہ فرعون بن کر اور جب وہ نمرود بن کر آیا اور اس کے خلاف جب وہاں کے چند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے جام شہادت پی لیا، جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم لیا، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اجڑتے اور گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمت اور حوصلہ نہیں ہاری، قافلے کے قافلے گھر سے اٹھے اور شہادت کا جام پی کر سیدھے جنت میں پہنچ گئے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ 16 لاکھ بچوں نے اپنی ماں کی گود میں دم توڑ دیا، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے زخموں کے علاج کے لیے مرہم نہیں تھا، ان کے اوپر جو فاسفورس بم گرائے گئے تھے ان کے لیے کوئی دوا میسر نہیں تھی، چاروں طرف سے ناطقہ بند کر دیا گیا۔ ان کا حکمراں کیسا ہی حکمراں صحیح، وہ بھی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور اسے بھی اپنے مقابلے پر سر نہ جھکانے کی یہ سزا دی گئی، ایک ایک کر کے چن چن کر کے تمام جرنیل مار دیے گئے۔ تو پھر امت کے دیوانوں نے جو ساری دنیا میں پڑے تھے، جن کے پاس امت کی روتی ہوئی تصویریں پہنچی، جن کے پاس بہنوں کے لکھے ہوئے خط پہنچے اور جن کے پاس ان کے آنسو پہنچے اور جن کے پاس شہادتوں کے قافلے پہنچے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب اس سرزمین پر وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے پہنچے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، جبکہ کمزور مرد والمستضعفین من الرجال، کمزور مرد بوڑھے مرد آواز دے رہے ہیں، ہمارے ہاتھ اپنی بیٹی کو چھڑانے کے قابل نہ رہے، ہمارے ہاتھ تلواریں اٹھانے کے قابل نہ رہے، ہمارے ہاتھ اپنے دفاع کے قابل نہیں ہیں، جبکہ عورتیں تڑپ رہی ہیں۔ ہائے ہم وہ امت مسلمہ کی پاکیزہ عورتیں جن کے نام عائشہ، جن کے نام فاطمہ، جن کے نام ام حبیبہ، جن کے نام ام حفصہ، ہم اٹھا لیے گئے، ہمیں امریکن فوج اٹھا کر لے گئی، حالانکہ ہمارے چہرے کو کبھی غیر محرم نے دیکھا تک نہ تھا۔ ہم امت محمدیہ کی وہ بیٹیاں تھیں جو محمد بن قاسم پہ فخر کرتی تھی، ہم حضرت حسین کی اولادیں ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی ماننے والی بیٹیاں ہیں، ہم عبداللہ بن مسعود کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ ہائے ہمیں بچا لو، جب انہیں بچانے کوئی نہ پہنچا اور انہیں بچانے کے لیے فرانس سے نوجوان آ گئے، انہیں بچانے کے لیے آسٹریلیا سے آئے، ان کی آواز کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن اور جارڈن سے بھیجے، سعودی عرب سے بھیجے اور ساری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی شہادتوں کے خون کو قبول کر کے انہیں زمین عطا کی، جس زمین پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم کر دی۔ تو سعودی عرب کا شیخ نابینا جو اندھا ہے، جو دل سے بھی اندھا ہے اور آنکھ سے بھی اندھا ہے، وہ اس وقت عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ مرتد ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، یہ تکفیری ہے اور خارجی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب اتنے بڑے عالم کو آپ نے یہاں بیٹھ کے یہ کہہ دیا۔ نہیں کہتے ہم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، ہم بھی ایسے اندھے ہوتے ہیں۔ اسے یہ نظر نہیں آ رہا خارجی کیوں کہہ رہا ہے، کہتا ہے خارجی اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، خارجی اس لیے ہے کہ ہمارے بادشاہ کو، جس کے باپ دادا نے یہود و نصارہ سے دوستی کی اور جنہوں نے ارض مقدس کو بیچا چند ٹکوں میں، جنہوں نے جزیرہ عرب میں ناپاک فوج کو آنے کے لیے بلایا اور دعوت دی، جنہوں نے یہاں عیسائیوں کو شراب پینے اور خنزیر کھانے کی اجازت دی، اسے اپنا امیر نہیں مانتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دلیل کیا دیتا ہے؟ خارجیوں کی حدیث میں صفات یہ آئی ہیں کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ ارے نادان، وہ 2003 سے 42 کافر ملکوں سے لڑ رہے ہیں، تو اپنے حکمراں کو بتا، اس نے کبھی کسی کافر کے تھپڑ مارا؟ اس نے کبھی اسرائیل پر بمباری کی؟ اس نے کبھی ایک عیسائی کے ساتھ کچھ کیا؟ تیرا نبی جس کی تو بات کرتا ہے، اس نے حضرت زید بن حارثہ کو عیسائیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا،
زید بن حارثہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے بعد جعفر تیار کے بازو کٹے اور وہ شہید ہوئے. عیسائیوں سے لڑنے کے لیے رسول اللہ نے غزوہ موتا میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا. 3 کمانڈر ان چیف کو آپ نے نامزد کیا تھا اور تینوں میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جنرل بنایا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو خالد بن ولید نے پھر عیسائیوں سے جنگ کی اور ابھی یہ مکمل جنگ نہیں تھی. جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور آپ اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں, تو آپ نے اپنے زید بن حارثہ کے بیٹے, یعنی جو زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے جن کو آپ نے بیٹا بنایا تھا, انہی کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کو ایک طرح سے آپ نے, جس کی عمر 17 یا 18 سال کے قریب ہے, عیسائیوں سے مقابلے کے لیے اس لشکر کو روانہ کیا تھا جو لشکر آپ کی وفات کے بعد لوٹ آیا تھا. اور حضرت اسامہ جانا نہیں چاہتے تھے, حضرت عمر بھی روکنا چاہتے تھے. تو سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر نے, جن کو ہم آپ کا یار غار کہتے ہیں, برا مانگے دوہل یہ کہا تھا کہ جس لشکر کو اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا ہے, میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا, چاہے میری لاش کو کتے نوچ کر لے جائیں اور چاہے مجھے قتل کر دیا جائے, کوئی طاقت مجھے اسامہ کے لشکر کو روکنے جانے سے نہیں روک سکتی ہے, اس لیے کہ میرے نبی نے اسے روانہ کیا ہے. یہ آ رہا ہے نا خارجی نظر, یہ نہیں آ رہا خارجی نظر. وہ خارجی نظر آ رہے ہیں جو ابھی بھی 60 باطل ملکوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں, جو ابھی نماز جنازہ ادا کر کے آتے ہیں تو پھر نماز جنازہ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. کون بتائے آپ کو؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو دہشت گرد ہے, یہ تو خارجی ہے, یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نہ مانے اور شریعت کی بات کرنے والوں کو قتل کر دیں, اپنے طیارے بھیجیں. آؤ 1947 سے لے کر آج کے دن تک مجھے ایک واقعہ بتاؤ, سعودی عرب کی سرحد اسرائیل سے ملتی ہے, کبھی اس نے کچھ کیا, کبھی کوئی ایک تھپڑ مارا. وہ جزیرہ عرب جہاں سے یہود و نصارہ کو نکالنے کا آخری وصیت اور آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, ان سب کو بلا لیا. آج ان پہ تو بمباری کر رہے ہیں اس کے پائلٹ جا کر, وہ بشر الاسد, وہ شیعہ نصیری جو اپنے آپ کو اللہ کہلاتا ہے, وہ اس فرقے سے ہے جس کا رات میں نے تذکرہ کیا تھا, جو حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حضرت علی کی شکل میں آیا اور اب ہمارے امام کی شکل میں اللہ آتا ہے. شام اور سیریا کا جو صدر ہے حافظ الاسد و بشر الاسد, یہ اپنے آپ کو رب کہلواتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کہو ورنہ زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا. 1,92,000 کے قریب مسلمانوں کے بچوں کو, عورتوں کو قتل کر چکا ہے. وہ 1,92,000 ایسی زہریلے گیسیں اس نے چھوڑی ہیں کہ جن گیسوں سے جوان اور بوڑھے تو نہ مرے, عورتیں تو نہ مرے, لیکن ان کی گود میں معصوم نندی کلیاں اس گیس کو برداشت نہ کر سکے, وہ تڑپتی رہی, وہ جھاگ ان کے منہ سے نکلتے رہے, وہ پوری دنیا کو پکارتے رہے ہے کوئی ہمیں بچانے والا, لیکن ان میں ایک نہیں آیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی زمین کا دفاع کیا, اپنی بیٹیوں کا دفاع کیا, اور وہ جنگ جو ان پر فرض عین تھی قرآن و سنت کی روشنی میں, اس جنگ کو لڑتے ہوئے جب انہوں نے اعلاء کلمت الحق کیا تو اب چاروں طرف سے لپٹ کھڑے ہوئے اور اپنی پائلٹ لڑکیوں تک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قتل کر کے آؤ, ہم تمہیں نوازیں گے. اور جب اس پائلٹ کو پکڑ کے قتل کریں گے تو پوری دنیا کہیں گے دیکھو عورتوں کو مار رہے ہیں. آپ کا بھی تو اسلام میں ہے نہیں, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر بدتمیزی کرنے والی ابن قتل کافر کی باندیوں کو, لونڈیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی, انہیں قتل کرایا کہ نہیں کرایا؟ مگر نہیں بتایا جائے گا. خیبر کے موقع پر آپ کو زہر دینے والی ایک عورت, یہودی عورت جس نے گوشت میں ملا کے زہر دیا تھا, آپ نے زبان پہ رکھتے ہی گوشت نے بتا دیا, آپ نے تھوک دیا اور ایک صحابی اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل گئے اور اسی وقت وہ تڑپنے لگے اور اسی زہر سے ان کا انتقال ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قتل کیا کہ نہیں کیا قصاصاً؟
کیا اسلام کا قانون نہیں ہے کہ قاتل کو اگر اس کے مقتول مطالبہ کریں گے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا؟ اگر اس قانون کو زمین پہ نافذ کیا جائے، اس کی زد میں عورت آ جائے؟ قرآن کہتا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخم بھی برابر کے زخم لگائے جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتل ہو جانے والوں پر اللہ نے برابری کا قانون رکھا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ اگر کوئی عورت کسی کی قاتل ہو اور پھر سے اسلامی شریعت میں لا کے یہ کہا جائے کہ تو اس پر قتل ثابت ہو چکا ہے اور وارث مان نہیں رہے ہیں لہذا تجھے قتل کیا جائے گا، تو آپ سب کہیں گے اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں جو لکھا کہہ رہے قرآن میں نہیں ہے۔ کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہے ہمارے پاس؟ ارے ہم تو سنی ہیں، شیعہ تو نہیں کہ ہم کہیں قرآن بدل دیا گیا ہے۔ مگر پتہ نہیں امریکہ نے اور یہود و نصارہ نے اور ان جیسے ایجنٹوں نے ہمیں کیا کیا پڑھا دیا ہے۔ آج حق پر باطل کی چادر چڑھا دی گئی اور ہم حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ رہے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، یہود و نصارہ جو قتل عام کر رہے ہیں پوری دنیا کا، وہ ہمیں امن پسند نظر آ رہے ہیں، اور جو مقتول ہو رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھائے ہیں، اور جو ہتھیار اٹھانا ہم پر فرض عین ہے، اللہ کے رسول تو یہاں تک فرما رہے ہیں من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میرا کوئی مال لوٹ رہا ہو، مجھ سے کوئی مال چھین رہا ہو، اللہ کے رسول میں اس سے مقابلہ کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ کہا اگر میں قتل کر دیا جاؤں، مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تو آپ نے فرمایا تو پھر تو شہید ہے۔ صرف مال کی حفاظت میں اگر مسلمان مارا جائے، مال نہ دے، لڑ جائے چوروں سے، لڑ جائے ڈاکوؤں سے، لڑ جائے گرے کٹوں سے، اور اس میں وہ قتل کر دیا جائے، رسول اللہ فرمانے فہو شہید، تو وہ شہید ہے۔ ومن قتل دون عرضه، جو اپنی بیٹی اور اپنی بچی اور اپنی ماں کی آبرو کی حفاظت میں مارا جائے، جو یہ دیکھے کہ اگر یہ درندے میرے گھر میں داخل ہو گئے تو میری بیٹی پر ہاتھ ڈالیں گے یا میری ماں کی آبرو ریزی کریں گے، مقابلے پر اٹھ کھڑا ہو اور اس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ مقابلہ مکمل کر سکے اور وہ قتل کر دیا جائے، تو رسول اللہ فرما رہے فہو شہید، تو وہ شہید ہے۔ ومن قتل دین دینی ہی، ارے عزت اور جان اور مال تو بعد میں ہے، پہلے دین ہے۔ ومن قتل دین دینی ہی، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے فہو شہید۔ میں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو آتنکوادی و دہشت گرد، وہی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم نہیں، ہم دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کھولتے کہ دہشت گردی کیا ہے؟ روئے زمین پر اس وقت اہل اسلام جہاں کہیں بھی ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں ہیں، وہ دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی ان میں دہشت گرد نہیں ہے، سب کے سب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اپنے آبرو کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی حفاظت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دہشت گرد وہ ہے جنہوں نے ان کے گھروں پہ آ کے حملہ بولا ہے، دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے ہماری بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے۔ لہذا آج بھی قرآن کا حکم ہمیں ہے کہ چلو اس قوم عمالقہ کی طرف، جو موجودہ قوم عمالقہ ہے، جس کا نام اسرائیل ہے، جن کا نام یہودی ہے، اور جن کے ساتھ پوری دنیا کا اتحاد ہے، یہ تمام حکم آج بھی لوٹ آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں سے، حکمرانوں سے، عوام سے، تاجروں سے، مزدوروں سے، سب سے کہہ رہا ہے کون ہے جو بیت المقدس کو آزاد کرائے گا؟ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا تو نام عزت سے لیتے ہیں، کیا کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے؟ کیوں ہم اسے عزت سے اس کا نام لیتے ہیں؟ اس نے کیا کیا تھا؟ کتنے حج کیے تھے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امت مسلمہ کو غلامی کی دلدل سے نکال کر عزت کی راہ پر کھڑا کر دیا تھا، اور جب صلیبیوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اسلام کو مٹا دیں گے، تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے شراب کے جام توڑ کر پھینک کر اپنی گھوڑے کی پشت پر زین کس کر یہ کہا تھا کہ صلیبیوں ٹھہرو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اسلام اور اسلام کے شیر کیا ہوتے ہیں، اور ایک دن تمہارے جبڑوں سے اور تمہارے ظالم ہاتھوں سے مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے۔ 1187 وہ دن ہے کہ صلاح الدین ایوبی حطین کا مارکا جیت کر مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور مسجد اقصی کو آزاد کرا کر مسلمانوں کو دے دیا۔ لیکن اگر یہ کام آج کوئی کر رہا ہو تو ہم کہیں گے نہیں یہ تو دہشت گرد ہے، سب سے بڑا دہشت گرد ہے، واجب القتل ہے، اس پہ لعنت بھیجو۔ ارے واہ، یہ کہاں سے آ گئے؟
یہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. اس وقت تک آزاد کرا کے دے گئے جب 1967 میں دوبارہ بیت المقدس ان پہ گیا ہے. کیا کہیں گے ہم قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ٹھیک ہے 40 سال تک نہیں گئی، لیکن اس کے بعد 40 سال کے بعد تو انہوں نے فتح کر لیا. بنی اسرائیل جب دوبارہ جالوت نے اس پہ قبضہ کیا تو ٹھیک ہے ایک زمانے تک وہ نہیں گئی اس کی طرف، لیکن اس کے بعد تو انہوں نے حضرت طالوت کی عمارت میں بیت المقدس کو پھر سے فتح کیا اور جالوت کا قتل کر کے وہاں اپنی حکمرانی قائم کی. وہ بنی اسرائیل تو کہہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم 313 تھے. حضرت داؤد کو جو اس وقت کے بچے تھے اور نابالغ تھے یا نوجوان تھے، انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا. میں اور آپ بتائیں، عالم عرب کے حکمراں بتائیں، وہاں کی عوام بتائیں اور تمام دنیا کے مسلمان بتائیں کہ ہم اپنی پوری اگر 100 سالہ زندگی 60 سالہ زندگی گزار کر چلے گئے اور ہماری زندگی میں بیت المقدس کی طرف ہم کبھی نہ نکلے تو کیا ہم وہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں جاؤ اذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب چلا جائے، ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو چائے اور روٹی اور مرغا انڈا کھانے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے ہیں کہ آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کلمہ بیٹھے بیٹھے یہیں سے بلند ہو جائے گا. رسول اللہ کو تو اپنے دانت شہید کرانے پڑے. 70 صحابہ آپ کی نظروں کے سامنے میت کی شکل میں تھے اور شہید تھے، اور 700 کے 700 زخمی تھے. کون زخمی نہ تھا بتاؤ؟ رسول اللہ کو بچاتے ہوئے طلحہ پر کے کتنے زخم آئے تھے، ابو دجانہ کے کتنے زخم آئے تھے، کتنے زخم تھے جب خود رسول اللہ زخمی ہوں اور جب آپ کے دانت شہید ہو گئے ہوں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس دین اسلام کی حفاظت اشاعت کے لیے بہا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ہلدی لگے نہ پھٹ کر ہی دیں گے ویسے ہی چوکھا ہو جائے گا، اسلام تو خود بخود پھیل رہا ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. آپ اس وقت تک اذانیں دے رہے ہیں جب تک حکومت بند نہیں کر رہی ہے. اگر آج کہہ دیں کہ لاؤڈ اسپیکر اتارو تو اتار دیں گے. آپ اس جانور کی قربانی جب تک کر رہے ہیں جب تک حکومت نے پرمیشن دے رکھی ہے. ورنہ ہندوستان کے جن علاقوں میں قربانی میں اونٹ ابھی پکڑ لیے گئے باغپت کے علاقے میں، اور جو لوگ اونٹ قربان کرنے لا رہے تھے ان پہ کوڑے مارے گئے، انہیں جیل میں بند کر دیا گیا. اونٹ قربان نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں. یعنی ہماری شریعت میں جائز ہے کہ بھاگ یہاں سے، اونٹ بھی تیرا جائے گا اور تو پٹے گا بہت بری طرح، جیل گیا. انہوں نے جس کی پرمیشن دے رکھی ہے اس کام کو آپ انجام دے رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو پورے اسلام کو چل رہے ہیں. کوئی چور چوری کر لے تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو حکومت کرے گی. اس پر تو ہم جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیں گے، جیل جائے گا 2 مہینے واپس آ جائے گا. یہ زنا کے اڈے بمبئی میں اور دلی میں اور حیدرآباد میں سب جگہ چل رہے ہیں. کیا آپ اس کو جا کے روک سکتے ہیں؟ وہ کہے گا میاں میں نے تو پرمیشن لے رکھی ہے. وہ جی وی روڈ پہ رہنے والی، وہ بمبے کے پوری اس سڑک پہ چلنے والی عورتیں اور مغرب کے بعد جو اپنے آپ کو سجا کے اور لا کے کھڑا کر دیتی ہیں، آپ اس سے کہنے والے تو کیوں کھڑی ہے یہاں، تیرے کوڑے لگاؤں. کہتے ہیں یہ کام حکومت کا ہے اور ہم حکومت کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو حکومتوں کی غلامی کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے غلامی میں ہماری زندگیاں گزر جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے راضی ہو جائے گا؟ ایسا کلمہ اگر پڑھنے کی بات ہوتی تو ابو جہل تو ہم سے بہت جلدی پڑھ لیتا، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ کی بات کبھی نہیں مانوں گا، اب میرا نظام بھی چلے گا، مجھے آپ شراب کو منع نہیں کر سکتے، مجھے جو ہے وہ 10 بیویوں سے نکاح کو منع نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ کلمہ پڑھ لیا بھائی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق دکھائے اور حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے میں نے کل حضرت حسین ان کے بالمقابل طاقت یزید کا ذکر کیا تھا. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یزید کو حق پہ سمجھ رہے ہیں اور حضرت حسین کو باطل سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر چلنے اور اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ، یہ اتنا بڑا مجمع دین کی بات سننے کے لیے آیا. ہم نے آنے سے پہلے آتے میں بہت سے چیزیں سوچیں،
اس عنوان پہ بولیں گے، قرآن کی اس آیت کو پڑھیں گے، اس واقعے سے شروع کریں گے، ان کا قصہ سنائیں گے، لیکن جب اس کرسی پر بیٹھ گئے تو تو نے کہا نہیں، اس وقت یہی بولنا ہوگا، تو جو کہے گا وہی زبان بول سکتی ہے، تو نہ چاہے تو یہ زبان گونگی ہو جائے گی، یہ دماغ تیرے کنٹرول اختیار میں ہے، جدھر تو چلاتا ہے ادھر چلتا ہے۔ اے مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے دور حاضر میں دارالعلوم دیوبند کی برکت سے اور ان اپنے روحانی استادوں کی نسبت کی بنیاد پر کہ جنہوں نے اس زمانے میں انگریز کو باطل کہا، جبکہ اسی ہندوستان میں کتنے لوگ تھے جو انگریز کو حق پر کہہ رہے تھے اور اس سے لڑنے والوں کو کافر قرار دے رہے تھے، لیکن انہوں نے زمانے کی پرواہ نہ کی اور انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اے اللہ ان کی جوتیوں اور ان کی روحانیت کا صدقہ ہے کہ تو نے ہمارے دل کی آنکھوں کو کھولا۔ اے مولا کریم ہمیں حق ہی دکھا اور حق کی اتباع کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں باطل ہی دکھا اور باطل سے بچنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، روئے زمین پر اہل حق کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے مولا کل بھی بنی اسرائیل کے علماء وہ تھے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے تھے اور قرآن نے ان کی چہروں پر پڑی نقابوں کو کھولا تھا، کسی کو گدھا کہا تو کسی کو کتا کہہ کر پکارا۔ اے مولا کریم آج بھی ان علماء سو نے، ان علماء باطل نے علماء حق کو کنارے کر دیا ہے اور حکومتوں کے دربان بن بیٹھے ہیں اور ان کی چوکھٹوں پر کتوں کی طرح زبانیں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے مولا ان علماء باطل اور علماء سو سے جو عہدوں کے بھوکے ہیں، جو منصب کے پیاسے ہیں، جو حق کو چھپا رہے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، حکومتوں کی طاقتیں ان کی پشت پر کھڑی ہوئی ہیں، نشریات اور میڈیا کے ادارے ان کے ساتھ ہیں۔ اے مولا اس بھولی بھالی امت کو ان کے اس جال سے اور دام فریب سے بچا لیجیے۔ امت کو حق پرست علماء کی صحبت نصیب فرما، اہل حق کی انہیں قیادت نصیب فرما، اہل حق کی انہیں اتباع اور محبت نصیب فرما۔ اے مولا کل بھی منافقین موجود تھے، آج بھی منافقین موجود ہیں، اے رب کعبہ ان منافقین کی ہمیں شناخت نصیب فرما اور ان سے ہمیں دوری عطا فرما۔ کل بھی مخلص مسلمان موجود تھے اور آج بھی مخلصین مسلمان موجود ہیں، اے اللہ مخلصین میں ہمارا شمار فرما، جو دعائیں مانگ لی عطا فرما، جو نہیں مانگی بن مانگے اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا اور عنایت سے، اپنے لطف و کرم سے ہمیں نصیب فرما۔ بیماروں کو صحت، کمزوروں کو طاقت، غریبوں کو امیری، اے مولا قیدیوں کو آزادی رب کعبہ نصیب فرما، بن مکانوں کو مکان نصیب فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد آپ نے دی ہے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے راستے کھول دیجئے اور انہیں قوم و ملت کا اے مولا ہیرو اور رہنما بنا۔ ہم جب تک رہیں اسلام کا خادم بن کر رہیں، جس دن موت آئے اس دن اسلام پہ اپنی جان چھاور کر دیں۔ اے مولا ایسی موت عطا فرمانا جس موت پہ بندہ فخر کرتا ہے، جس موت کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ موت شہادت کی موت ہے۔ تو نے ایمان عطا فرمایا، توحید عطا فرمائی، اگر یہ نعمت سے بھی تو نواز دے تو تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ اے مولا شہادت کی موت ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمانا اور شہادت کا سہرا سجا کر ہمیں دولہا بنا کر جنت کی وادیوں میں داخل فرمانا۔ اے مولا جس دن ہم دنیا چھوڑے تاج شہادت سر پہ سجا ہوا ہو، خون شہادت جسم پر لگا ہوا ہو اور ہم زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے جان دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر۔ اے ہمارے بچوں تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہماری عید کا دن آیا ہے، ہم عید کا دن اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ ہماری بیویاں جب اپنی چوڑیاں اتار رہی ہو اور لوگ اسے آ کر کہہ رہے ہو کہ آج تو بیوہ ہو گئی، تو ہمارے جسم اور روح سے آواز آ رہی ہو میں نے اے بیوی تجھے چھوڑا ہے لیکن تیری جگہ مجھے جنت میں 72 حوریں ملی ہیں، ان میں سے ہر ایک میرے استقبال کے لیے کھڑی ہے، جن کے ہاتھ میں حوض کوثر کا پانی ہے، جن کے ہاتھ میں نہر تسنیم، چشمہ سلسبیل و زنجبیل کے جام ہیں۔ میں نے دنیا کو نہیں، میں نے تو اپنی جنت کی طرف سفر کیا ہے۔ تمہیں رو مت، تم تڑپو مت، بلکہ خوشیاں مناؤ کہ آج ہم اس گندی دنیا کو چھوڑ کر اپنے مولا کی فردوس میں جا چکے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری موت کے دن کو ہماری کامیابی کا دن قرار دے دینا، ہمارے سکون و راحت کا دن قرار دے دینا، اور ہم یہ کہتے ہوئے جائیں کہ جان ہی دے دی کسی نے، آج پائے یار پر مدتوں کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اے اللہ پوری زندگی تڑپائیے ہمیں، ادھر
ادھر ادھر پھیرائیے، اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے، ہماری زبان، دل، دماغ، ہمارا پیسہ، ہمارا مال، اولاد، خون کے قطرے، سب کچھ رواں رواں اپنے دین کے لیے وقف کرا لیجئے، اور مولا کریم اس گندی دنیا سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ان دعاؤں